اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سکون قلب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا واقعہ قصص الانبیاء سے ماخوذ ہے، جس کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات و واقعات۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے مترجہ ذیل مقامات پر ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ حج، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ سجدہ، سورہ صاد اور سورہ رحمان۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ جب ملائکہ نے یہ حکم سنا تو معلوم کر لیا کہ آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ نمبر 1، اس کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی۔ نمبر 2، یہ کہ وہ خدا کا نائب ہو کر زمین میں حکومت کرے گا، مگر جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیرہ اور مادہ ایسے اجسام سے ہوگا کہ جن کو قوت شہویہ اور غضبیہ بھی لازم ہے، کہ جس سے خام خواہ بدکاری اور فسادات ظہور میں آئیں گے، بھی نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا، یا الہی، پھر ایسے کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ رہی تیری تسبیح و تقدیس تو اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہیں جن میں قوت غضبیہ اور شہویہ کا مادہ ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، کہا فرشتوں نے، کیا تو کرتا ہے زمین میں اس کسی کو جو فساد کرے زمین میں اور بہائے خون، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خلیفہ کا یہ مطلب ہے کہ ایک کے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام خلیفہ رہیں گے۔ فرشتوں نے اعتراض اور حسد کے طور پر نہ کہا تھا۔ ایک تو پہلے جنات کے حالات دیکھ کر کہا جن کا ذکر عنقریب آنے والا ہے، اور لوگوں میں سب ہی تو نیک نہیں ہوتے بلکہ مساوی بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور اس میں حسد اور بخل وغیرہ کا تو مادہ ہی نہیں۔ باقی ہر مخلوق خون بہانے والی اور فسادی ہوتی ہے، اس لیے فرشتوں نے کہا تھا۔ لیکن پروردگار عالم نے فرمایا، باوجود فسادوں کے بھی جو مصلحتیں ہیں وہ تو میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور صدیق اور شہید، عابد و زاہد، اور اولیاء و نیکوکار و ابرار اور مقرب بار الہی ہوں گے، اور علماء صالح، متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جنات کئی ہزاروں سال حکومت کرتے رہے، سب زمین پر قابض تھے، حیوانات و نباتات سے فائدہ اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی، پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے آسمان دنیا فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کرو تاکہ ان کو آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے خدا کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کے پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس لعین بھی ان میں سے ایک تھا، اس کا نام عزازیل تھا، اور علم و عبادات کے سبب سے جنوں سے ممتاز اور الگ تھا، اور فرشتوں میں رہتا تھا، اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور عذر بنایا کہ میں اور میری اولاد ان فسادوں میں شریک نہ تھے۔ حق تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی سفارش کے سبب سے مارنے اور نکالنے سے محفوظ رکھا۔ پھر شیطان کو یہ طمع ہوا کہ سب جنوں کو مار کر نکالا گیا ہے بغیر میرے، اب میں ان کی جگہ قابض اور متصرف رہوں گا۔ پھر عبادت میں زیادہ کوشش کرنی شروع کی۔ جب آسمان کی طرف سے دنیا کے فرشتوں کو کوئی حکم پہنچتا تو یہ لعین فرشتوں سے بھی پہلے اس کام کو پہنچتا اور فرشتوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا۔ پھر آسمان میں اس کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو گئی، اور اپنے دل میں اس بات کا امیدوار ہو گیا کہ اب دنیا کی خلافت مجھے ملے گی۔ جب خدا کا حکم فرشتوں کو پہنچا
تو اس وقت شیطان نے جانا کہ یہ قدر و منزلت خدا مجھے نہ دے گا، سب بندگی اور عبادت ریاکاری کی تھی، اس لیے اس کے دل میں حسد جوش کر گیا۔ جنات کئی ہزار سال آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا پر آباد تھے۔ ارشاد ربانی ہے، البتہ پیدا کیا ہے انسان کو ہم نے بجنے والی مٹی سے جو بنی ہوئی تھی کیچڑ اور سڑی ہوئی سے، اور پیدا کیا جنوں کو پہلے اس سے آگ لو والی سے۔ ابلیس عبادت کی وجہ سے جنات سے جدا ہو کر فرشتوں میں رہتا تھا، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔